بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی فراڈیا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا جو ہے ہمارے سامنے ذکر کرنا اور انہیں ہم لوگوں سے منسوب کرنا، اہل سنت سے منسوب کرنا اور ہمارے لیے آر کا سبب بنانے کی کوشش کرنا، یہ اس وقت کیا جائے کہ جب ہمارے علماء ان لوگوں کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ کوئی جاہل اور اجہل آدمی ہے، اس کو پیر تو کم ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کو ہجڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا، یا اس کو ناچ گانے یا ڈانس وغیرہ کے کسی سینٹر میں، جس طریقے سے سنا ہے کہ انڈیا میں یا ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ڈانس کے کوئی سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پر ڈانس وغیرہ سکھایا جاتا ہے، یہ ناچنے کے اسٹیپس سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جس طریقے کے یہ اسٹیپس کرتا ہے یہ بدبخت آدمی، اور لوگ اس کے ارد گرد جمگھٹا لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ باقاعدہ یہ سیکھا ہوا، یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ایک اس کا شعبہ ہے پورا یہ ڈانس کرنا۔ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کوئی ہجڑا تھا، یہ ڈانسر تھا، تو یہ بعد میں جو ہے اس نے داڑھی وغیرہ رکھ کے اور سر پہ پگڑی وغیرہ باندھ کے باقاعدہ طور پہ جو ہے لوگوں نے اس کو پیر بنا دیا اور اس نے پیری مریدی کا اعلان کر دیا۔ ہم اہل سنت ایسے لوگوں کی بھرپور طور پہ مذمت کرتے ہیں۔ میرا اپنا تعلق پیر خاندان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں گیلانی سادات سے میرا تعلق ہے، اور ہماری 38ویں پشت میں حضور سرکار بغداد والی بغداد، حضور شہنشاہ اولیاء سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا و عنا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ یہ ہمارا پورا جو شجرہ نسب ہے یہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر کسی کو کوئی اس میں شک شبہ ہو تو میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ چمنستان شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یہ پورا ہمارا شجرہ نسب ہے۔ تو جہاں جہاں ہمارے بزرگ جہاں سے آئے اور جہاں انہوں نے ہجرت کی اور جہاں انہوں نے دین کا کام کیا، اس میں جو ہے ایک باب ہے سادات منڈگراہ۔ تو یہ جو گیلانی سادات اس علاقے میں رہتے ہیں، یہ ہمارا پورا شجرہ نسب ہے۔ تو میں خود ایک پیر خاندان کا آدمی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تو اس کے باوجود میں ببانگ دول اس طرح کے جو پیر ہیں ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میں وجد اور تواجد کا انکار نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیے گا، نہ دیگر علماء انکار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے یہ جو فراڈیے ہیں اور ڈانسر ہیں، اور حقیقت میں جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ یہ ڈانسرز کے استاد ہیں، اس طرح کے لوگوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ان لوگوں کی کوئی بھی حیثیت اور ان کا کوئی بھی وقار نہیں ہے۔ پیری مریدی کی شرائط جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد صفحہ نمبر 491 میں لکھی ہیں، وہ یہ لکھی ہیں کہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ اب اس طرح کے آدمیوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ صحیح العقیدہ کیا ہوتا ہے اور سنی کیا ہوتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو پیر کہا جا سکتا ہے، یا انہیں ہماری طرف منسوب کر کے ہمارا رول ماڈل بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ دوسری شرط یہ عالم ہو، یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اتنا علم رکھتا ہو، عقائد کو جانتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ تو یہ اعلانیہ گناہ ہے، یہ جو ڈانس ہے اور یہ جو ناچ گانے کا جو رقص کر کے یہ دکھا رہا ہے جس طریقے سے، یہ کیا ہے کہ یہ اعلانیہ گناہ ہے، ایسا آدمی بھی پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ اس کا سلسلہ بیعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ملتا ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ہماری عوام کو اس طرح کے فراڈیوں سے اور اس طرح کے بیروپیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اہل سنت کو بدنام کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے، یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔